یہ معاشرے میں جتنی بھی آپ کو بچے نظر آ رہے، یہ کالونی کے اندر آپ جاؤ یار، عجیب بچے گالیاں بھی دے رہے، رکشوں پر بھی لٹکے ہوئے، لوگوں کو پتھر بھی مار رہے، اگر موقع ملے تو لوگوں سے کچھ چھین بھی رہے، کچھ بھی۔ یار یہ کوئی یتیم تو نہیں ہے، لاوارث تو نہیں، ان کے ماں باپ ہے یار، ان کے گھر والے، ان کا خاندان ہے، پھر کیوں اس کو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح روڈ پر چھوڑا ہوا ہے؟ اولاد کا نعمت اللہ نے آپ کو دیا تو پھر آپ کے اوپر اس کا تربیت کرنا نماز کی طرف فرض ہے، انسان بنانا نماز کی طرف فرض ہے، دیندار بنانا نماز کی طرف فرض ہے۔ اکثر والدین روتے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا، گالیاں دیتا ہے۔ جب اولاد کی تربیت نہیں ہوگی، خدا کی قسم آپ باپ ہو کر اپنے بچے کی نظر میں آپ کا حیثیت کسی بنگی سے زیادہ نہیں ہوگا، کسی جانور سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کل کو آپ مرو گے، آپ کا لاش پڑا ہوا ہوگا، خدا کی قسم یہی بیٹا منہ پر رومال رکھ کر کے ایک سائیڈ میں کھڑا ہوگا، اس کو یہ بھی گوارا نہیں ہوگا کہ اپنے باپ کو جا کر غسل دے دوں۔ یار باپ ہے میرا، کوئی معمولی رشتہ ہے باپ کا؟ یار باپ ہے، باپ جس کے وجود سے میں اس دنیا میں آیا ہوں، میرا باپ نہ ہوتا میں اس دنیا میں نہ ہوتا۔ اگر تربیت کرو گے تو وہ بہت محبت کے ساتھ آ کر آپ کو غسل دے گا، کسی کو آہٹ بھی لگانے نہیں دے گا۔ ارے یار آٹو تم کون ہو میرے باپ کو غسل دینے والا؟ میرا باپ ہے، میں اپنی ناتھوں سے غسل دوں گا۔ یار میں کس کام کا ہوں؟ میرے باپ کا میرے اوپر اتنا بھی حق نہیں کہ میں اس کو غسل دے دوں، کفن دے دوں، اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنے آج سے لحد میں اتار دوں۔ یہ تو میرا باپ کا میرے اوپر حق ہے۔ دفنانے کے بعد اس کے قبر پر بیٹھ جاؤں، اس کے لیے قرآن پڑھوں، تلاوت کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اپنے ماں باپ کو دفنا دو تو اتنا دیر اس کے قبر پر بیٹھو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو بندہ ذبح کرے، اس کا کھال نکال دے، اس کے بوٹیوں کو، اس کے گوشت کو بوٹی بوٹی کر کے خیرات کر دے۔ اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا دیر اپنے ماں باپ کے قبر پر بیٹھو۔